یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب مورخین نے لکھا ہے کیا کیا، دیکھیے بہت سارے پوائنٹس ایسے، میں انشاءاللہ آپ کو آج ایسے 21 پوائنٹ اور 21 تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، صرف ہیڈنگ بیان کروں گا کہ جو اسی دن کو پیش آئے، تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ ڈیٹ اور یہ تاریخ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہم ہے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم یہ تاریخی باتیں ہیں بھائی، حدیث نہیں، ہسٹری۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، لینڈ ہو گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اور ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی، نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی باغ بن گئی، باغ و بہار۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم کے دن۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ جی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی 10 محرم کے دن۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن یعنی 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اللہ کرے ہم سے یہ مصیبت اسی دن اٹھ جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے، اور اسی دن ہم سب جو ہے ہر قسم کے ظلم و استبداد سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین کہیے۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے، برائی سے نجات دلا کر اللہ نے آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، پہلی بارش اسی محرم کی 10 کو۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، نیا غلاف جو کعبے پر بلیک کلر کا، ہم جو ریشم کا بہت ہی دبیز اچھا سا شاندار کپڑا ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، پہلے زمانے میں لوگ وہ 10 محرم کو ڈالتے تھے، اب تو حج کے ایام میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ نے 10 محرم تھی ڈھونڈ کر کیا ہو، ایسی بات نہیں، اللہ کی مرضی کہ وہ تاریخ اسی دن سے مل گئی۔ تو محرم کے دن کس کی شادی ہوئی ہے بھائی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور کا نکاح ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا بھائی محرم میں نکاح نہیں کہنا، کہاں سے لاتے ہیں پتہ نہیں لوگ۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی دن کو کوفیوں نے، دھوکے بازوں نے حضور کے نواسے اور حضور کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کو میدان کربلا میں شہید کیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ نمبر 21 اور لاسٹ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ نزہۃ المجالس معارف القرآن پارہ 11 آیت نمبر 98۔ معارف الحدیث، جی معارف الحدیث میں بھی ہے۔ تو یہاں 21 پوائنٹ ہمیں معلوم ہے، جس میں سے صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میدان کربلا میں شہادت بھی اسی تاریخ کو ہے، ورنہ بہت سے واقعات اسی تاریخ کو پیش آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آئیے، اس دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت سنیے، مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے کہ اتنی ساری باتیں اس دن پیش آئی، تو کوئی تو خاص بات اس تاریخ میں ہوگی نا۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی دن کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا اس دن کے لیے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔
فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان کے مہینے کے۔ رمضان کے مہینے اور عاشورہ کا روزہ حضور سب سے زیادہ اس کا دھیان رکھتے تھے، اہتمام فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ آپ کا تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہے حضور کو پابندی کرتے ہوئے، اس لیے وہ بتا رہے ہیں، جو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشورہ، رواہ الطبرانی والبیہقی الترغیب الترہیب۔ 3 حدیثوں کی کتابوں کے نام لیے میں نے، طبرانی، بیہقی، الترغیب الترہیب۔ ان تینوں حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی بھی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، کیا فرماتے ہیں حضور؟ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی گزشتہ سال یعنی گزرا ہوا سال، اور ایک روایت میں السنۃ التی بعدہا یعنی اگلا سال۔ دو الگ الگ روایتیں ہیں۔ ان حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ عاشورہ کا دن بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ لیجئے نا، اللہ نے پھر ایک معافی کا اور ایک پروانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور ایک بار ہم معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنا ہی بہترین موقع اللہ نے پھر سے ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے؟ سب نیت کریں اپنے اپنے دلوں میں، انشاءاللہ اس دن خاص طور پر عبادت کر کے اللہ کو منائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں گے۔ ابھی سے شروع کریں گے عبادت، تاکہ اللہ اس دن تک ہمیں معاف کر دے۔ اس دن جب بخشش کا دربار لگے گا نا تو ہم کو بخش دیا جائے اور اس بیماری سے ہم بچ جائیں۔ اب دیکھیے اس کی فضیلت کی